فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ نیک لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جو نہیں مانے کافر ہے وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ پاک مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم بھی دوبارہ بن سکتے ہو. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم دوبارہ کس طرح بنیں گے، جب اس نے پہلی مرتبہ بنایا اور اب بھی وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو اب بھی پیدا کر رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے. فرمایا من آیاتہ ان خلقکم من تراب، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کے زمین میں پھیل گئے. مٹی سے بنایا پھر پوری دنیا میں پھیل گئے. تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے من آیاتہ ان خلقکم من تراب، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی جمع کرو، وہاں سے تھوڑی سی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے اور آدم علیہ السلام کو بنایا. اسی لیے اس مٹی میں اختلاف ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی کیسی ہے، کوئی کیسی. یہ پوری دنیا کی مٹی انسانوں کے اندر ہے. وہ اس مٹی سے جو بن گیا اس کا کلر وہی ہو گیا، یعنی جس کا کلر مختلف ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے جہاں سے اس کو اٹھایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فرمایا کہ تمہیں مٹی سے بنایا پھر پوری دنیا میں تم کو پھیلا دیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ہر دنیا کی ہر جگہ میں انسان ہیں، مخلوق ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. پھر دوسری نشانی کا بیان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، تمہاری بیوی کو تمہارے نفس سے بنایا. آدم علیہ السلام کے پسلی سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. فرمایا تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنا دیا. کس لیے بنا دیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم وہاں جا کے سکون حاصل کرو. بیوی کے پاس جاؤ تو کیا کرو جی؟ سکون حاصل کرو. لیکن آج کل سکون کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ الٹی لڑائی ہوتی ہے. جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں جناب، ہاں جی، تیور چڑھ جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اصل. اور دوسری بات ساتھ یہ بھی فرمائیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت اور مہربانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا.
محبت اور مہربانی بھی میاں بیوی کے اندر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ دیکھو کہاں کی لڑکی اور کہاں کا لڑکا، دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کو وہ نہیں مانتے، ایک دوسرے کو مانتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، پہلے تو تمہارے نفسوں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکون کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نیک بیوی جو ہے دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ نیک بیوی، کشادہ گھر اور اچھی سواری، یہ خوش قسمتی کی نشانیوں میں سے۔ اچھی بیوی اور کشادہ گھر اور اچھی سواری۔ تو فرمایا کہ تمہارے نفسوں میں تمہارا جوڑا بنایا، اور پھر محبت اور مہربانی رکھتی۔ جب تک جوان ہوتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر مہربانی ہے، پھر رحمت ہو جاتی، پھر ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، یار یہ میرا بوڑھا خاون ہے، بوڑھی بیوی ہے، پھر مہربانی شروع ہو جاتی، اور جوانی میں محبت ہوتی ہے۔ یہ سب کس نے بنایا جی؟ اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سوچتے ہیں کہ دیکھو کیسا جوڑا بنا دیا، کیسا رشتہ بنا دیا، وہ اجنبی لوگ، پرائے لوگ، لیکن اس رشتے کے اندر اللہ نے وہ پیار رکھ دیا، وہ محبت رکھ دی، ہمیں سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو سوچتے ہیں نا یہ اصل لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں، گویا اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو تالے لگے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو یہاں فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں کیا ہے جی؟ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ آج کوئی ہے کہ وہ کہے کہ میں بھی تھوڑا سا آسمان کا ایک ٹکڑا بناتا ہوں، آ کے دیکھو، یا فلاں جگہ میں نے زمین بنائی ہے، آ کے دیکھو۔ کتنی ترقی کر لی دنیا میں، کسی نے دعویٰ کیا آج تک کہ فلاں جگہ آسمان میرا ہے، یہ میں نے بنایا، آ کے دیکھو، مشاہدہ کرو۔ ہاں جی، وہ جب سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی سورج کو گرہن ہوا ہے، چاند کو آؤ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس طرح کسی نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا سعودی عرب کے اوپر جو آسمان ہے یہ میں نے بنایا ہے، یا پاکستان کے اوپر جو، یا پاکستان کی زمین نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، والارض، اور زمین کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس نے تمہارے رنگوں میں اور زبانوں میں اختلاف پیدا کیا۔ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں اور زبانیں بھی مختلف ہیں۔ تو رنگ تو پہلے بتا دیا کہ جہاں جس کی جیسی مٹی ہوگی وہ اس کا رنگ اسی طرح ہوگا۔ اگر کہیں سے سخت مٹی اٹھائیے تو وہ سخت لوگ ہوں گے، ترش لوگ ہوں گے، کڑک لوگ ہوں گے، اور جہاں نرم مٹی اٹھائے وہاں نرم لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ کتنے نرم ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے یار اس کے اندر کتنی نرمی ہے، سب کو لے کے چلتا ہے۔ وہ بعض کہتے چلو پرے ہٹ، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ فرمایا کہ یہ اختلاف جو تمہاری رنگوں کا ہے یہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اور زبانوں کا اختلاف بھی۔ اب اس ٹائم دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہے جی؟ 4000 زبانیں، یا اس سے زیادہ، 4000 زبانوں سے زیادہ۔ یہ جو اردو ہے نا، اردو، یہ کئی قبیلوں، لوگوں کے، لشکروں کے ملنے سے یہ بنی ہے، یہ کوئی اپنی خاص زبان نہیں ہے۔ اتنے لوگ مل کے لڑائیاں ہوتی رہی بر صغیر میں، کوئی لشکر ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، تو چلتے چلتے وہ بولی بن گئی، اور ایسی بولی ہے کہ آج اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح عربی کو لے لو، انگریزی کو لے لو،
عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ یہ جو 10 سال بچے پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، یہ اس عربی کو سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان تضربن اضرب نضرب، بے شمار ایسے ایسے صیغے ہیں، ایسے ایسے الفاظ ہیں۔ یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن یا عربی کو سیکھنے کے لیے، تاکہ قرآن کو سمجھے، تاکہ 10 سال 12 سال، پرانے علماء جو تھے وہ 20 سال لگاتے تھے۔ تو فرمایا کہ زبانوں کا بھی اختلاف رکھ دیا۔ اب انگلش میں کہتے ہیں نیشنل، تو نیشنل میں شین تو نہیں ہے، آخر میں کیا ہے جی؟ او آئی این سے شین بنا ہے۔ نیشنل میں جو شین ہے نا، وہ 3-4 لفظوں سے بنا ہے۔ تو یہ زبانیں کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ تو علم والوں کے لیے نشانی ہے، جن کے پاس علم ہے ان کے لیے رنگ کا بھی اختلاف نشانیاں ہیں، اور زبان کا اختلاف بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ اللہ وہ ذات ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں جس نے رات میں تمہارے لیے نیند کو بنایا ہے۔ نیند اگر نہ بناتے اللہ، جاگنا ہی جاگنا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ رات کو سوتے ہیں، صبح دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک، تھکن شکن فکر سوچ سب ختم۔ یہ ہے نیند کا مزہ، یعنی نیند کا فائدہ۔ فرمایا من آیاتی منامکم باللیل، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے، تو جو لوگ رات کو سوتے ہیں صحیح طریقے سے، عشاء پڑھی سو ہو گئے، ان کی صحت بہترین رہتی، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے رات سونے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہو کہ کوئی چڑیا پرندہ کسی کی آواز آتی ہے رات کو، سارے سو جاتے ہیں، سوائے انسان کے جس نے اپنے فطرت کو چھوڑا، اور فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ پریشان ہے۔ اگر یہ حدیث مبارک میں بھی کہ عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانیاں، کوئی گپ شپ، یہ منع ہے، عشاء پڑھو اور سو جاؤ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ، اور دن بنایا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کام کرو، نکلو۔ اب دن میں مارا ماری نہ کرو، نکلو، کام کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہمیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے نا، اسلام میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھو تو نکل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کہتے جی فلاں حکومت نے جمعے کی چھٹی نہیں کی، اتوار کی کر دی، چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے، کام کا تصور ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، نیند بنائی تمہارے لیے رات میں، والنہار، اور دن بنایا، وابتغاؤکم من فضل، تاکہ تم اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ روزی کمانا، کام کرنا۔ کام کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے ذمے ہے، فرض ہے، ضروری ہے، خاص کر کے جو نوجوان ہیں ان کے ذمے زیادہ ہے، کیونکہ بزرگ تو پھر اتنا کام نہیں کر سکتے۔ تو نکمے نوجوان یہ اللہ کو ناپسند ہے، دین میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، جو کام نہیں کرتے جو نوجوان، اور جو صحت مند ہے وہ بھی کام کرے۔ فرمایا کہ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں تو سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ سننا جو ہے نا جی، بعض لوگ درس نہیں سنتے، تقریر نہیں سنتے، جمعے میں بالکل اینڈ پہ آتے ہیں تاکہ مولوی کی بات ہمارے کانوں میں پڑے ہی نہ، ہم کورے کے کورے رہے۔ اللہ فرماتے سنو، نشانیاں ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، سنیں گے تو عمل کریں گے نا۔ سننا یہ جو ہے یہ ایک علم کا ایک ذریعہ ہے، دیکھنا بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اور سننا بھی، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ تبارک الذی میں
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور سوچ لیتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، او نعقل یا عقل سے کام لے لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ تو جہنم میں کون جائے گا؟ جو سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی چھوڑو، کون سنے گا، دماغ خراب کرے گا اپنا۔ تو یہاں دماغ خراب کر لو، وہاں بچ جاؤ گے۔ یہاں دماغ کو اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہوا ہے، نہیں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم۔ تو آج کی مختصر دوبارہ کہ تمہیں بنایا، زمین میں پھیلا دیا، مٹی سے بنایا، اور تمہارے نفس سے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے، جوڑا بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، محبت اور پیار ہو۔ اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، زمین و آسمان، زبان کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کی نیند، دن کا کام، اللہ کے فضل کی تلاش، اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔